نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه۔ معزز سامعین حضرات، یہ اصلاحی نشست کا پروگرام چل رہا ہے۔ جمعہ کے بعد پہلی اصلاحی نشست ہوتی ہے کچھ باتیں پیش کی جاتی ہیں تو مقصد کیا ہے بلانے کا؟ جن لوگوں کا تعلق یہاں سے ہے، اصلاحی تعلق کا یا بیعت کا، ان کے لیے ایک نظام بنایا گیا کہ زیادہ وقت اگر نہ لگا پائیں تو مہینے میں ایک مرتبہ تو آئیں، کچھ ہدایت لے جائیں، کچھ ضروری باتیں ان کے کانوں میں پڑیں۔ ورنہ اصل طریقہ یہ تھا، یہ تو کم سے کم ایمرجنسی حالت ہے، یہ تعلق کیا ہے تو کم سے کم کچھ ہدایت ملے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اسی پہ اکتفا کر لیا ہے کہ مہینے میں بس جمعہ بعد سے یا جمعہ سے عصر تک وقت نکال لیں، بس چھٹی۔ حالانکہ اتنا وقت کافی نہیں ہے، یہ تو ایمرجنسی حالت بنائی گئی ہے شیخ کی طرف سے، تو اس کی طرف سے ایک نظام بنایا گیا ہے، اس کی اپنی ذمہ داری کی وجہ سے، لیکن دونوں طرف سے ذمہ داری ہے، کیونکہ بیعت کا مطلب دونوں طرف سے عہد و پیمان۔ شیخ کی طرف سے یہ عہد و پیمان ہے، تمہارے اندر کوئی کمی ہوگی تو بتائیں گے، اور جو رہنمائی چاہو گے، جو مرض بتاؤ گے، اس کا علاج بتائیں گے وقت پر، موقع پر۔ اور مرید کی طرف سے یہ عہد و پیمان ہوتا ہے کہ ہم اپنے امراض اور اچھائی خرابی، اچھائی برائی، جو احوال آئیں گے، جو خطرات آئیں گے، ان کو پوشیدہ نہیں رکھیں گے۔ یہاں تک کہ دیا ہے جو خطرات قلب پہ گزرتے ہیں وہ بھی شیخ سے پوشیدہ نہ رکھے، اور یہاں تک کہ خواب بھی دیا ہے پوشیدہ نہ رکھے، تاکہ شیخ کو پورا پتہ ہو مرید کس مرحلے پہ پہنچ رہا ہے، کس راستے پہ جا رہا ہے، کہاں پہنچا ہے۔ تو یہ عہد پیمان ہوتا ہے، تبھی فائدہ ہوتا ہے۔ بھئی ڈاکٹر کے پاس آدمی جائے دوا لینے تو دوا بتائے گا اور پرہیز بتائے گا، تو ڈاکٹر کے پاس مریض جب جائے تو ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے حالات کو غور سے سنے اور جسم کا بھی معائنہ کرتا رہے، اس کی آنکھ، ناک، کان، جسم پر بھی غور کرے، کیونکہ جسم کو دیکھنے سے بھی بہت سے امراض پتہ چل جاتے ہیں، آواز سے پتہ چل جاتا ہے، کھانستا ہے تو کھانسی کی آواز کس طرح ہے، آواز میں کیا اثر ہے، غور سے سنے، پھر دھیان توجہ سے دوا تجویز اچھی کرے مریض کے لیے، اور اس کے لیے کیا مضر چیز ہے اس مرض میں، اس پر غور کر کے اس کا پرہیز اس کو بتائے۔ یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری اب ختم ہو گئی، لیکن وہ ڈاکٹر کی ذمہ داری سے پہلے مریض کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیا؟ مریض اپنی پوری کیفیت بیان کرے، اور ڈاکٹر جو پوچھے اس کو صحیح بیان کرے۔ اگر شک شبہ پیدا ہو تو پھر غور کرے، غور کر کے پھر بتائے کہ ایسا معاملہ ہے۔ یہی صورتحال ہے، یہی بعینی معاملہ شیخ مرید کا ہوتا ہے کہ مرید اپنے حالات پر غور کرے کہ اس کو امراض باطنی اور یہ روحانی امراض کیا کیا لگے ہوئے ہیں،
ان کو غور کرے، غور کر کے لکھے، چاہے دماغ میں لکھے چاہے ڈائری میں لکھے، اس کو لکھے، لکھنے کے بعد ایک ایک کا علاج کرائے، ایک ایک کو شیخ کی خدمت میں پیش کرے۔ اب یہ مرض پیدا ہو گیا ہے، ہم لوگوں کے وقت میں بڑا اہتمام ہوتا تھا، اکابر سے جب ہم لوگ ربط کیے تو 15 دن ورنہ مہینہ حد ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، ناغہ ہو رہے ہیں، معاملات میں ناغہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس میں غور کرتے تھے، پھر لکھتے تھے کہ پورے صورتحال یہ رہی، اتنے دن ناغے رہے اور اتنے دن پابندی رہی، اس کی کوشش ہم لوگ کرتے تھے، اور یہ کیفیت رہی تو اس کا فائدہ ہوا الحمدللہ۔ کبھی کبھی ہوتا تھا بڑی اچھی کیفیتیں ہوتی تھی، لکھتے خط میں پھر کاٹ دیتے کہ ارے یہ تو لگ رہا بڑائی چاہ رہے ہیں کہ کیوں لکھ رہے ہیں، پھر آتا ارے شیخ سے چھپانا نہیں چاہیے، جو کیفیت ہو لکھنا چاہیے، کیونکہ نفس کا اس میں نفس کا چور ہوتا ہے کہ چھپانے میں چھپا رہا، اس میں کوئی بات ہوتی ہے، تو اچھی کیفیت بھی بیان کرے، بری کیفیت بھی بیان کرے، اس میں کمی زیادتی نہ کرے، اور پھر اس کی اتباع کی کوشش کرے۔ تو 4 شرطیں ہیں استفادے کے لیے: اطلاع، اتباع، اعتماد و انقیاد۔ حضرت مولانا بشارت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب پہلی حاضری ہوئی، محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تعلق تھا، تو انہوں نے حکم دیا، لکھا، سفر رہتے ہیں، وقت نہیں مل پاتا ہے، اس لیے ہمارے خلفاء سے رجوع کریں، تو پھر مولانا بشارت علی صاحب سے رجوع کیا۔ جب پہلی حاضری ہوئی، خط دیا تو یہی شعر پڑھا کہ 4 شرطیں ہیں استفادے کے لیے: اتباع، اعتماد و انقیاد۔ پہلا قدم یہی ہے اطلاع۔ تو ہم لوگ خط کتابت کرتے تھے، الحمدللہ انتظار رہتا تھا کہ وہ خط آوے، کب آ جائے گا، کل آئے گا، پرسوں آئے گا، اتنے دن میں پہنچا ہے، اس کے بڑے فائدے ہوئے۔ اور خط 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتہ بھی لگ جاتا تھا لکھنے میں، کہیں کاغذ کٹ گیا، الگ زیادہ ہو گیا، ارے یہ کاغذ خراب ہو گیا، کہیں تحریر صحیح نہیں ہوئی تو ارے تحریر گڑبڑ ہو گئی، کچ بچا گیا تو محبت کی شان کے خلاف ہے کہ کچ بچی کے تحریر خیر کے بھیجیں، اس کو اور لکھ دے، پھر غور کرتے اس میں صحیح ترجمانی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس طریقے سے کاٹ پیٹ کر کے 2 دن 3 دن 4 دن بھی لگ جاتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ملتا تھا؟ ایک کیف پیدا ہو جاتا تھا، ایک روحانی مستی پیدا ہو جاتی تھی، شیخ سے تعلق بڑھ جاتا تھا اس میں۔ اور پھر جب ڈالنے آتے تھے ڈاکخانے خود ہی، تو جی چاہتا ننگے پیر چلے جائیں مارے عشق کے شیخ کے، اور پھر ڈالنے کے بعد سوچتے تھے آج 2 دن میں پہنچے گا، 3 دن میں، کل پہنچ گیا ہوگا، پرسوں پہنچ گیا ہوگا، اب دیکھو کیا جواب آتا ہے۔ پورا انتظار رہتا تھا، پھر جب آتا تھا اس کو پڑھتے رہتے تھے، پھر 10-15 دن جب گزرتے تو پھر خط لکھنا شروع کرتے، 10 دن کے بعد تو 5-6 دن کے بعد لکھ پاتے، کئی بیٹھک میں خط لکھ پاتے تھے کہ گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں ترجمانی غلط نہ ہو جائے۔ پھر سوچتے بہت لمبا ہوا جا رہا ہے، کم ہونا چاہیے۔ اب جو حالات ہے خانقاہوں کا، مریدین کا، مشائخ سے جو تعلق رکھتے ہیں، بڑی ایک کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ اطلاعی کا اہتمام نہیں ہے، حالات کی اطلاعی کا اہتمام ہے ہی نہیں، تو علاج کیسے ہوگا؟ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا بیٹھتا تو ضرور ہے، اور فون پہ بات بھی کرتا ہے، بتا دیتا بیوی بیمار ہے، کاروبار چل نہیں رہا، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ نزلہ مجھ کو ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحب نزلے کی دوا دے دیجئے۔ اور ادب ڈاکٹر کا بھی یہی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس حاضر ہو جائے اور اس کو اپنا معائنہ کرائے، سارے حالات بتائے، پھر دوا تجویز کرائے۔ لیکن ڈاکٹر سے رابطہ ہو، تعلق ہو، دوا نہ تجویز کرائے، مرض نہ بتائے، تو اس کو ڈاکٹر
ڈاکٹر کی ڈاکٹری سے فائدہ نہیں ہوگا، اور الگ ضمنی فائدے ہو جائیں گے۔ جو ڈاکٹر ہے اس ڈاکٹری کا فائدہ شفا ملے لوگوں کو۔ اسی طرح مشائخ سے جو تعلق ہے، بزرگوں سے تعلق ہے، اگر محبت کا تعلق ہے خالی، اور اٹھک بیٹھک کا تعلق ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو ضمنی بہت سے فائدے تو حاصل ہو جائیں گے، لیکن اصل مقصود جو ہے اصلاح، وہ نہ ہوگی۔ اصلاح جبھی ہوگی جو اصلاح کا طریقہ اس پہ آئیں گے۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے مکاتبت، خط و کتابت۔ اس لیے جو لوگ اردو پڑھ لیتے ہیں ان کو لکھنے کی مشق بھی کرنا چاہیے۔ لکھنے کی مشق سے فائدہ یہ ہے کہ ہم ہر بات پیش کر سکیں گے، دوسرے سے لکھوائیں گے۔ مثلاً آپ بھائی جا رہے تھے گھر، یا آنا جانا تھا کاروبار کے لیے، کوئی لڑکی پڑتی تھی راستے میں، اس پر نگاہ پڑتی رہی، اس کے آپ عاشق ہو گئے۔ اب کسی کو لکھواتے ہوئے شرم آئے گی آپ کو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے عیبوں کو نہ بیان کرے۔ عیبوں کو بتانا بھی گناہ ہے، اپنا گناہ کسی کو بتانا بھی گناہ ہے۔ آپ نے نماز فجر کی نہیں پڑھی ہے تو کہیں آپ فجر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی، یہ گناہ ہے، ڈھٹائی ہے۔ شرماؤ اور شرمندگی پیدا ہو تمہارے اندر کہ ہم نے نماز چھوڑی ہے، بتاؤ نا، یہ نہ ظاہر کرو ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ گناہ کو بتانا بھی گناہ ہے، لیکن مجبوری ہے کہ نہیں لکھ پاتے ہیں، تو کچھ رازدار جو نیک ہوں طبیعت کے، وہ اخوان طریقت میں جو لوگ اخوان طریقت ہیں، طریقت کے جو بھائی ہیں، شیخ، یعنی یہ شیخ کے رشتے سے جو بھائی ہیں آپ کے، ان سے رابطہ کر کے جو نیک ہوں، اچھے ہوں، ان سے لکھوا لے۔ لکھوانے کا لوگ اہتمام کرتے تھے، کیونکہ اس سے جو فائدہ ملتا ہے آزاد رہنے سے فائدہ نہیں ملتا ہے۔ تو آیت ہم نے پڑھی، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفسانی خواہش کو معبود بنا دیا ہے؟ نفسانی خواہش ہی سے انسان برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے، اور آزاد رہنے میں نفسانیت پر عمل کرتا ہے انسان۔ اسی لیے شیخ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اب کل آپ روزہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کا نفس خود ہی مائل ہو گیا کہ روزہ ہم کل رکھیں گے، نفس شامل ہو گیا، شیخ سے پوچھ کے کیا تو ظاہر ہے دونوں احتمال ہیں۔ نفلی روزے میں کہہ بھی سکتا ہاں رکھ لو، یہ بھی کہہ سکتا کہ نہ رکھو، تو آپ کا دل جو ہے ہر طرح تیار ہو گیا، دونوں طرف مائل ہے کہ بھئی کہے گا نہ رکھو تو نہ رکھیں گے، کہے گا رکھو تو رکھ لیں گے۔ تو پہلا قدم ہی آگے ہمارا نہیں بڑھ رہا ہے، نفسانی خواہش پر انسان چل رہا ہے، آزاد رہتا ہے، اور آزاد رہنے میں انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے، ہمیشہ وقت برباد ہوگا انسان جو آزاد رہے گا۔ بھئی بچے آزاد رہتے، گھومتے ٹہلتے رہتے ہیں باہر، مدرسوں میں داخل نہیں ہوتے ہیں، کالج میں داخل نہیں ہوتے ہیں، تو جاہل رہ جاتے ہیں، اور جو داخل ہو جاتے ہیں تو قید میں ہو جاتے ہیں۔ بھئی 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے پڑھنا ہے، اب استاد کی بات ماننا ہے، قید ہو گئے قسم کے۔ لیکن اس قید ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی حافظ بن جاتا ہے، کوئی عالم بن جاتا ہے، کوئی قاری بن جاتا ہے۔ محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال دی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا بات ہے، کارخانوں میں لوگ 100% کامیاب ہو رہے ہیں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں جو کام کرنے جاتے ہیں زیادہ تر کاریگر بن کے نکلتے ہیں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں لوگ 100% کامیاب ہو کر نہیں نکل رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا کہ بات یہ ہے 100% کامیابی کے لیے 100% محنت چاہیے۔ 2 چیزیں ہیں 100% کامیابی کے لیے، جس سے جو سیکھ رہے ہوں، جو استاد ہو آپ کا، اس کی 100% اتباع، اور جو محنت اس میں آئے، مشقت برداشت کریں، جتنی مشقت کی ضرورت ہے، جتنی محنت کی ضرورت ہے اتنی محنت کرے تو 100% کامیاب ہوں گے۔ کارخانوں میں جاتے ہیں جو کاریگر جیسے جیسے بتاتا ویسے ویسے کوشش کر کے 100% اس کی اتباع کرتے ہیں، اور جو محنت درکار ہے، ایک پینٹر جاتا ہے، پینٹر کے پاس
پینٹری سیکھنے تو کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے بتاتا ویسے کرتے، ہاتھ درد کر رہا، پیر درد کر رہا، سب برداشت کرتا ہے، ہر کام میں ایک مشقت ہے، محنت ہے، اس کو برداشت کرتا ہے، جب برداشت کرتا ہے تو پھر کامیاب ہوتا ہے۔ اب یہاں جو ہے 100% اتباع نہیں کرتے ہیں، استاد کی پوری بات نہیں مانتے ہیں۔ استاد نے اگر ایک صفحہ سبق دیا، اب مغرب بعد یاد کریں، عشاء بعد یاد کریں، جب تک یاد نہ کریں چین نہ آوے، کیوں ایک سبق دیا اس نے، اس کی اتباع کرے بچہ، اور شرمندگی محسوس ہو نہ کرنے پہ کہ رے استاد نے سبق دیا ہم نے یاد نہیں کیا، ہم یاد کر کے دکھائیں گے۔ اب چاہے 1 گھنٹے میں یاد ہو، چاہے 2 گھنٹے میں یاد ہو، چاہے 3 گھنٹے میں، اب یاد کرنے میں مشقت ہے، محنت ہے، جتنی محنت درکار ہے اتنی محنت کرنی پڑے گی، تب سبق یاد ہوگا۔ تو ایسے اگر بچہ استاد کی اتباع کرے، جس طرح استاد کہے، سمجھائے، بتائے، اس طرح سبق یاد کرے، اور جتنی محنت درکار ہے، جتنی محنت چاہیے اتنی محنت کرے، تو پھر کیا ہوگا، بچہ پڑھ جائے گا۔ اسی طرح خانقاہ میں پہلا قدم ہے اطلاع ہی نہیں، اس میں تو مرض والا ہی علاج کرانا ہے۔ جو مرض ہے، ابھی مرض ہی کا احساس نہیں ہے، مرض ہمارے کیا ہیں، غور کر کر کے مرض کتاب پڑھنا چاہیے۔ یہ تعلیم الدین ہے، تصحیح قصد السبیل ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے شریعت و طریقت ہے، ان میں امراض دیے ہوئے ہیں، امراض میں غور کرے، ہمارے اندر کون کون سا مرض ہے، جو مرض ہو اس کو لکھے، نوٹ کرے، دماغ میں یا ڈائری میں لکھنے کی عادت بہت ڈالنا چاہیے، اور لکھنا سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم لکھ سکیں ہمارے اندر یہ مرض ہیں، اور پھر مرض پیش کریں، پھر کوشش کریں وہ علاج ہو جائے۔ ایک مرض کا علاج ہو جائے تو نگہداشت رکھیں، اس کی نگرانی رکھیں کہ دوبارہ نہ آنے پاوے، آنے لگے تو پھر اس کی نگہداشت کریں، اس کا علاج معالجہ، ایک مرض پھر دوسرا مرض کا علاج، پھر تیسرے مرض کا علاج، پھر چوتھے مرض کا علاج۔ تو اس طریقے سے اگر کوشش کی جائے تو کامیاب ہو جائے، لیکن پہلا قدم ہی فیل ہے یہاں خانقاہوں میں، اسی لیے اولیاء اللہ جا رہے ہیں، اولیاء اللہ بن نہیں رہے ہیں زیادہ۔ حالانکہ جیسے حافظ سے حافظ بنتے ہیں 10 20 50، کتنے حافظ ماشاءاللہ حافظ وقاص صاحب نے بنا دیے ہیں، محنت کی، حافظ بن رہے ہیں۔ خانقاہوں میں اس مقدار سے ولی اللہ نہیں نکل پا رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ 4 شرطیں ہیں استفادے کے لیے، چاروں مفقود ہیں، چاروں صفحہ چٹ: اطلاع و اتباع و اعتماد و انقیاد۔ اطلاع کی پابندی نہیں ہے، تو پہلے اس مجلس کا خلاصہ یہی ہے، یہ 4 چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ پہلے اطلاع، حالات کی اطلاع کی کوشش، اپنی نگہداشت کا حال۔ ہم الحمدللہ اپنے شیخ کو لکھتے تھے مستقل پابندی سے، تو ایک مرتبہ ماشاءاللہ خوش ہو کر دعا بھی دی، کہا مکاتبت کی نگرانی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماوے۔ حالانکہ ہمارا فائدہ تھا، ان کا کیا فائدہ، لیکن حوصلہ افزائی کے لیے دعا کے طور پر حضرت نے لکھا۔ تو آج خانقاہوں میں جو کامیابی پوری نہیں مل پا رہی، ولی اللہ نہیں ہو رہے ہیں، اولیاء اللہ جا رہے ہیں، لیکن اولیاء اللہ اتنے پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ اور پوری ایک کیا کہتے ہیں گڑھ تھا اولیاء اللہ کا، تو خانقاہوں سے اولیاء اللہ پیدا کیے جاتے، بنائے جاتے، مدرسے سے حافظ، عالم، قاری، مفتی۔ خانقاہ کا مطلب اولیاء اللہ ہو جائیں، ولی اللہ ہو جائیں، پکے سچے مسلمان بن جائیں۔ اب پکے سچے مسلمان بن نہیں پا رہے، تو کس کی کمی ہے؟ شیخ کی کمی ہے یا مرید کی؟ اب ظاہر ہے شیخ اگر تعلیم نہیں دے رہا ہے تو شیخ کی کمی ہے، اور شیخ تعلیم دے رہا ہے، مرید اس تعلیم پر عمل نہیں کر رہا تو مرید کی کمی ہے۔ اور 100% کامیابی کے لیے 100% اتباع اور 100% محنت، تو اولیاء اللہ ہو جائیں گے۔ ہم لوگ وہی اپنے ہم اثروں میں زیادہ تر کمزوری تو تھے، لیکن کیا ہے، اولیاء اللہ کو پکڑ لیا، الحمدللہ وہ لمحات یاد آتے ہیں، لگ رہا جنت کے لمحات تھے، جنت میں تھے۔ مولانا شاہ ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلق رہا، مولانا بشارت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں سے، کیونکہ شیخ اصل ہمارے مولانا ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ادھر رجوع کرایا، تو دونوں سے دل لگائے رہتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دونوں ساتھ میں۔
تو یہاں الحمدللہ خانقاہ میں خانقاہ بشارت الابرار دونوں کو جمع بھی کر دیا ایک جگہ، دونوں سے الحمدللہ فائدہ حاصل کرتے تھے۔ تو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم کو اطلاع پہلا قدم ہے، اطلاع کی کوشش۔ جب تک لکھنا نہیں سیکھ پا رہے تو زبانی وقت لے لیا جائے، اپنا مرض بتایا جائے، اس کی کوشش کی جائے۔ اگر فکر نہیں کریں گے تو مرض نہیں جائے گا۔ اور یہ صرف روحانی ہی نہیں، جسمانی امراض میں جو دوا علاج قاعدے سے نہیں کرتے ہیں، جو پرہیز نہیں کرتے ہیں، دوا کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، زیادہ تر مریض رہتے ہیں۔ مرض آیا تو فکر کرتے ہیں کہ ہمارا مرض دور ہو جائے، دوا کی کوشش کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ زیادہ تر ان کو شفا دے دیتا ہے۔ جو لاپرواہی برتتے ہیں، بے پرواہی برتتے ہیں، ان کا مرض گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، ہلکا مرض بھی بہت تگڑا ہو جاتا ہے، خطرناک پوزیشن اختیار کر لیتا ہے بد پرہیزی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے۔ تو کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا مرض بھی روحانی چھوٹا نہیں ہے، بہت خطرناک ہے، ایٹم بم ہے، آگ کی چنگاری۔ گناہ صغیرہ بھی چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ اگر گناہ صغیرہ کو چھوٹا سمجھے تو بڑا ہو گیا، وہ کبیرہ ہو گیا۔ گناہ صغیرہ کو اصرارن بار بار کرے چھوٹا سمجھ کے تو کبیرہ ہو جاتا ہے، اور اس کو چھوٹا سمجھنا کبیرہ بنا دیتا ہے۔ کیسے؟ چنگاری کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں، اگر پھوس میں یا کاغذ سوکھا ہے قاعدے کا، چنگاری سے بھی آگ لگ جاتی ہے، پوری علاقے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ صغیرہ بھی کوئی چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں اطلاع پہلے نمبر، پھر اتباع، جو نسخہ بتا دیا جائے ہر طرح تیار رہے۔ اب تو پہلے شیخ مرید بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو بیعت تو کر لیتا ہے، اصلاحی تعلق اجازت تو دے دیتا ہے، ابھی مرید ہی نہیں ہو جانتا ہے وہ، اس لیے وہ رعایت کرتا ہے، اصلاح نہیں کرتا زیادہ، جو پوچھ لیتا بتا دیتا ہے کہ چلو بھائی آ رہے ہیں، کچھ دین کی بات سن رہے ہیں، کچھ تو فکر پیدا ہو رہی۔ مرید جب ہوا، جب کہے بھائی مرغا بن جاؤ تو مرغا بن جائے گا، کہہ جاؤ بھائی چوراہے پہ جھاڑو لگاؤ جا کے تو جھاڑو لگائے، کہہ جاؤ بھائی فلاں کی بھینس ہے اس کو چارہ دو جا کے چارہ دینے لگے۔ ہر طرح جو اپنے نفس کو سب سے مشکل کام ہو، پہلے نمبر پر سوچو سب سے مشکل کام کیا ہے شیخ کی اتباع کرنے میں، اس کے لیے اپنے کو آمادہ کر لے تو ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ ہر طرح تیار ہو تب وہ مرید ہوا، ورنہ وہ مرید ہی نہیں ہے، اصلاح ہی نہ ہوگی اس کی، کہ جب عمل بتایا جائے گا عمل ہی نہیں کرے گا۔ اور شیخ کیوں بنایا جاتا؟ اللہ رسول کے احکام آسانی سے ہم عمل کر سکیں۔ وہ شیخ موجود ہے، اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں پڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے، اور جو کوئی سامنے موجود ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ استاد موجود ہے، شوق والے لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں، بد شوق بھی پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں۔ استاد ہٹا، پیشاب کرنے چلا گیا، تو جو بس بد شوق ہیں فوراً کھیلنے کودنے لگتے ہیں، باتیں کرنے لگتے ہیں، اور شوق والے تھوڑی دیر پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر ان کی گاڑی چلتی ہے، چارجنگ رہتی ہے، پر وہ بھی باتیں شروع۔ تو سامنے والے کا اثر پڑتا ہے، اسی لیے شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوا جاتا ہے کہ ہم عہد کرتے ہیں، پیمان کرتے ہیں کہ جو آپ ہم بتائیں گے دین کی تعلیم اللہ رسول کی، اس پر ہم عمل کریں گے۔ وہ عہد کرواتا ہے اور مرید اس کو قبول کرتا ہے کہ ہم عہد کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، معاہدے کا ایک اثر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیعت کرتے تھے۔ اس لیے پہلا قدم کی اطلاع ہم کو دینا ہے۔ اطلاع دے کے بعد لوگ سوچتے ہیں چھٹی ہو گئی، ارے یہ سب ہم نے بتا ہی دی، اب کیا سب چھٹی، ڈاکٹر کے پاس جا کے بتا دیں ہمارا مرض یہ ہے بھئی، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، ختم، بس کہ اب تو ٹھیک ہی ہو جائیں گے، اب تو مرض دور ہو جائے گا، کینسر بھی دور ہو جائے گا، ٹی بی بھی، ڈاکٹر کو ہم جا کے بتا دیے ہیں۔ ایسا کوئی کرتا ہے؟ نہیں۔ تو یہاں ایک طبقہ ایسا ہے اطلاع ہی نہیں دیتا، ایک طبقہ بہت آگے بڑھا تو اطلاع دیتا ہے حالات کی، کہتا ہے اطلاع دے کے چھٹی، سارا شیخ سمجھیں، یہ ڈاکٹر سمجھے، اب وہ اپنا دعا کرے، پھونک جھاڑ کرے، ٹھیک ہو جاوے۔ ڈاکٹر سے امید نہیں کرتے، ڈاکٹر سے اس کے بعد دوا، آپ سوچتے دوا دیجیے ہم کو، اچھی سے اچھی دیجیے، تجویز ہوتی ہے، چاہے مہنگی ہو، چاہے سستی ہو، چاہے کڑوی ہو، ہمارا مرض دور ہو۔ اسی طریقے سے شیخ سے یہ کہہ کے درخواست رکھنا چاہیے، ہمارا مرض دور ہو، چاہے ہم کو اٹھک بیٹھک لگانی پڑے، چاہے مرغا بننا پڑے، چاہے معافی مانگنی پڑے فلاں سے کہیں آپ،
اور اگر ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم نے گھر بار کسی کا لوٹا تھا یا ہڑپ کیا تھا، وہ کہہ دے سب صدقہ کرو یا اس کو دو جا کے، تو ہم دیں گے۔ اب یہ مرید ہوا، مرید ارادہ یرید ارادتاً، اسے وہ مرید اسماعیل، ارادہ کرنے والا، کیا اصلاح کا، ماننے کا، اتباع کا۔ اب یہ مرید ہوا، اب اطلاع کرے، پھر جو بتایا جائے اتباع کرے۔ اطلاع و اتباع، اعتماد و انقیاد، بے اعتمادی بھی نہ ہو، یہ خیال ہو پوری دنیا میں، چاہے اتنے بڑے بڑے مشائخ اللہ والے، قطب ابدال غوث ہوں، لیکن ہم نے جس سے تعلق کیا ہے، ہماری اصلاح اسی سے، اسی ڈاکٹر سے ہے، اسی سے ہماری اصلاح ہوگی، ہمارے لیے یہی مفید ہے۔ سب سے زیادہ اعتماد کہ ہم کو چاہے اتنے بڑے بڑے ہوں، ہم کو اسی سے فائدہ حاصل ہوگا، ہمارا علاج اسی سے ہوگا۔ بھئی بہت سے ڈاکٹر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ان کے پاس نہیں جاتا ہے، بعض آدمی ایک ڈاکٹر کو پکڑ لیتا، اسی سے علاج اس کا ہوتا ہے، خوش رہتا کہ ہاں ہاں الحمدللہ ہمارے قریب ڈاکٹر ہیں، اور الحمدللہ دوا لیتا ہوں، فائدہ ہو جاتا ہے، خوش رہتا ہے، بہکتا نہیں ہے۔ کیا نہیں بہکتا ہے کہ ارے بہت بڑے MBBS ڈاکٹر ہیں، اور وہاں بمبئی میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان سے ہم نے علاج نہیں کرایا۔ یہ بھی ایک مرض ہو گیا ہے، سوچتا ہے کوئی مشائخ ہوں، شہرت یافتہ ہوں، یہ تو جا ہو گئی، شہرت یافتہ ہوں، بہت مان جان ان کی ہو، ایسا شیخ ملے، تاکہ کیا اس کے پیچھے نفس ہوتا ہے۔ نفس کیا ہوتا ہے؟ کہیں ارے ان سے تعلق ہے ان کا، ارے ان کے مرید ہیں، لو جی اسلام میں بھی فساد آ گیا۔ یہ لائن تھی اصلاح کے لیے، اس لائن میں فساد کے لیے آ گیا، فساد کے لیے آ گیا، اس میں بگاڑ کے لیے آ گیا۔ یہ تو بگاڑ ہے۔ آپ دیکھنا ہے اپنا گرو کس سے مل رہا، رنگ کس سے مل رہا ہے، وہ چاہے کسی دیہات میں رہتا ہو، چاہے ناظر جی ہو، ناظرہ ہی پڑا ہو، حافظ عالم بھی نہ ہو، ضروری علم رکھتا ہو، شریعت سنت پر چلتا ہو، اصلاح کا طریقہ اس کو معلوم ہو، اور مشائخ نے اس کو اجازت دی ہو، وہ دیہات میں رہتا ہو، کوئی نہ جانتا ہو، اس سے اگر گرو مل رہا تو اسی سے آپ کو تعلق کرنا چاہیے۔ مولانا ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں، مولانا اشرف تھانوی، ان سے اگر گرو نہیں مل رہا تو ان سے آپ تعلق نہ کریں۔ جس سے آپ گرو مل رہا ہو، مناسبت ہو رہی ہو، اس سے کرنا چاہیے۔ یہ بھی آج غلطی کر رہے ہیں لوگ، تو شہرت یافتہ کی طرف بھاگ رہا ہے کہ شہرت یافتہ ہو، ناموری۔ ارے نامور ڈاکٹر ہو، اگر آپ کو اس سے فائدہ نہیں مل رہا ہے تو ناموری سے کیا حاصل؟ اصل علاج ہے، معالجہ ہے۔ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں آپ، نزلہ آ گیا، بخار آ گیا، بڑا ڈاکٹر نہیں ملتا، چھوٹے ڈاکٹر سے آپ علاج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہونا چاہیے، جھولا چھاپ نہیں ہونا چاہیے، خود سے شیخ نہ بن گیا ہو۔ مشائخ نے اس کو بیٹھا، جو لکھا حدیث میں ہے، جو عہدہ منصب کو کیا کہتے چاہے، طلب کرے، اس کو عہدہ منصب نہیں دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قبیلے کے 2 لوگ آئے تھے، انہوں نے درخواست کی تھی کوئی عہدے منصب کی، کہا میں اس کو عہدہ منصب نہیں دیتا جو طلب کرتا ہے۔ تو خود شیخ نہ بن گیا، اور خود شیخ بننے کا مطلب اس کو عہدہ منصب خود تلاش کیا، اور شیخ نے بٹھایا اس کو، تو بڑوں کی طرف سے اجازت ہوئی، بڑوں کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ تو مشائخ کا اجازت یافتہ ہو اور علاج معالجہ جانتا ہو، اس کی صحبت میں فائدہ ہوتا ہو۔ اب جو بھی ہو، چاہے شہرت یافتہ ہو، چاہے غیر شہرت یافتہ ہو، چاہے دنیا میں بڑا درجے کا کہلا رہا ہو یا چھوٹے درجے کا، وہ تو وہاں معلوم ہوگا، یہاں بڑے چھوٹے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے۔ وہاں قیامت میں معلوم ہوگا جب اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جس کے بارے میں کہ اس کا سب اس سے مرتبہ زیادہ ہے، وہی مرتبے والا ہوگا۔ تو اطلاع، پھر اعتماد، وہ اطلاع و اتباع پورے طور سے بار بار ارادہ کریں، ہر طرح اتباع کریں گے۔ اور یہاں تک کہ منع کیا ہے شیخ کے سامنے جائے بیٹھے تو ذکر اذکار بھی نہ کرے، ذکر اذکار کرنا ہو الگ جا کے بیٹھے، وہاں صرف ذکر تو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، وہاں صرف صحبت کا ارادہ ہو کہ ان کے فیض سے ہم کو اصلاح ہو، ان کی نگاہوں سے پڑھیں ہمارے پر اللہ کی محبت کی، ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے، قلب کی طرف متوجہ رہے، دھیان سے و توجہ سے سنیں۔ اگر بے رغبتی پیدا ہو رہی تو وہاں سے ہٹ جائے، زیادہ صحبت نہ اختیار کرے، زیادہ قریب نہ رہے، بہت شوق پیدا ہو رہا تو ٹھیک ہے، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ آدمی بیٹھ لیتا ہے، پھر اگر بے رغبتی ہو رہی تو وہاں سے ہٹ جائے، کہ وہاں اسی اہتمام سے جایا کرے،
ان کے سامنے یہی کیفیت ہی پیدا ہو، یہی مقصد ہو۔ جو مقصد سے آئے گا استاد کے پاس کہ ہم کو بھائی سبق یاد کر کے سنانا ہے، تو بیٹھے گا بچہ، یاد کرے گا، بار بار یاد کرے گا، سنائے گا، ترقی کر جائے گا۔ اب استاد کے پاس جا کے بیٹھے بس سمجھے کیا کر رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کتنے کو پڑھا رہے ہیں، کتنے کو نہیں پڑھا رہے ہیں، تو اس سے تو پڑھ ہی نہ پائے گا بچہ۔ بچے کا کام ہے درجے میں جا کے دھیان توجہ سے سبق میں لگ جائے، کون بچہ کھیل رہا، کون نہیں کھیل رہا، کس کا یاد ہوا، کس کا نہیں یاد ہوا، کس کو استاد مار رہا، کس کو نہیں مار رہا، کس کو ڈانٹ رہا، کس کو چاہ رہا، کس کو نہیں چاہ رہا ہے، یہ سب اس کو فکر ہی نہ ہونا چاہیے۔ طالب علم کو صرف اس کو فکر ہو اپنے سبق کی کہ ہم کو سبق یاد ہو جائے، ہم سنا دیں، یہ ایک فکر ہوتی ہے، تو آج حافظ عالم بن رہے ہیں۔ یہی شیخ کی صحبت میں فکر ہونا چاہیے، ہماری اصلاح ہو جائے، ان کے قلب میں جو اللہ کی محبت معرفت وہ آ جائے، ہماری جسم، ہمارا ظاہر شریعت کے مطابق ہو جائے، ہمارا باطن شریعت کے مطابق ہو جائے، سارے اخلاق رذیلہ ختم ہو جائیں، اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں، اللہ کی محبت معرفت مل جائے، اس فکر کے ساتھ اس کے پاس جانا چاہیے۔ اور اگر اس میں کمی ہو تو پھر اس کو یاد دہانی کرے۔ تو اطلاع پھر اتباع، اعتماد سے سب سے زیادہ ہم کو اسی فائدہ ہوگا۔ اس لیے ادھر ادھر سے مشائخ کی طرف سے ذہن ہٹا دے۔ کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جنید بغدادی، شبلی، عبدالقادر جیلانی اگر ہوتے اور ہمارے حاجی صاحب، تو میں حاجی صاحب کی طرف دھیان توجہ دوں، ان لوگوں کو توجہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ہماری اصلاح اس سے ہوگی، ان کا حق ادا کرنا ہے، جملہ مشائخ ہیں، ان کا ادب احترام باقی رکھنا ہے، ان کی محبت باقی رکھنا ہے، لیکن باپ کی محبت اور چچا کی محبت میں فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا نہیں ہوتا، بس یہی فرق رکھنا ہے۔ لیکن دوسرے مشائخ کی توہین نہیں کرنا، ان کی تذلیل نہیں کرنا، ان کو حقیر نہیں سمجھنا، ان کو نیچا نہیں سمجھنا ہے، یہ بھی مرض پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اتنے بڑے مشائخ ہمارے، وہ اتنے بڑے ہیں، آپس میں تقابل کیا جا رہا، مشائخ میں تقابل بے ادبی ہے، مشائخ میں کہ وہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں، تقابل کرانا یہ بے ادبی ہے مشائخ کی۔ یہ اللہ کا کام ہے، کون کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا بندے کا کام نہیں ہے۔ بس اپنا عقیدت اپنے شیخ سے رکھیں آپ، لیکن دوسرے کی تحقیر نہ کریں، یہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ والوں سے دشمنی یا بغض خطرناک چیز ہے۔ کوئی بھی اللہ والا ہے اس سے ہم کو محبت ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ جو آپ کے اولیاء ہیں ان سے ہم کو دوستی پیدا فرما، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے ہم کو دشمنی پیدا فرما، اور آپ جاننے والے ہیں آپ کے دوست کون ہیں، ان سے ہمارا دل لگا دیجئے، اور جو آپ کے دشمن ہیں ان سے دل ہمارا پھیر دیجئے۔ یہ دعا مانگنا چاہیے۔ تو اطلاع، اتباع، اعتماد، انقیاد، سپردگی پوری رہے۔ کہیں گے جاؤ جنگل میں بیٹھ جاؤ تو جنگل میں ہم بیٹھ جائیں گے، ہم لوگ تیار رہتے تھے کہیں حکم دیں گے پھر وہاں چلے جاؤ تو وہاں چلے جائیں گے، وہیں رہیں گے، تو پھر کیا ہے، فائدہ حاصل ہوگا ہم کو بھی، دوسروں کو بھی، اور پوری ہندوستان میں دیکھیں مشائخ کا فیض جاری ہے۔ آج ہم مسلمان موجود ہیں، مشائخ کی برکت ہے، اس میں اللہ والوں کی برکت ہے، خانقاہ نظام کی برکت ہے جو آج کو نظر آ رہا ہے۔ ورنہ دیکھیں آپ دیگر مسلمانی ملک ہیں وہاں حالات دیکھیں کیسے ہیں۔ ہندوستان میں جو آپ کو کچھ دن نظر آ رہا، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں، اسی طرح اور ملک ہیں، مشائخ کا کیا کہتے ہیں کارنامہ ہے، اللہ والوں کا کارنامہ ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اولیاء اللہ ہم بننا ہے پکے سچے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی نگرانی بار بار کریں۔ اطلاع، اتباع، اعتماد، انقیاد، اس 4 شرطیں اپنے اندر پوری کریں، اور ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں، ہر حال میں اتباع، کیا کہتے ہیں حالات کی اطلاع ہونی چاہیے، خط کتابت کے ذریعے۔ عام جو چیزیں ہیں آپ لکھوا لیں، کوئی خاص چیز ہو جو بتانے کے لائق نہیں ہے یا وہ راز میں رہنا چاہیے، وہ اپنا وقت لے کے الگ بتا دے، ورنہ کوشش کرے لکھے، کیونکہ لکھنے میں خود اصلاح ہوتی ہے، بہت کچھ میں حکمتیں ہیں۔ خط کتابت کا سلسلہ رہنا چاہیے، تو بہت کم لوگ ہیں جو پابندی اس کی کر رہے ہیں، ورنہ زیادہ تر آزاد ویزا ہیں، اور آزاد ویزا سے وقت چلا جائے گا، اب ولی اللہ نہ بن پائیں گے، اصلاح پوری نہ ہو پائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ زیادہ بھی ہو گیا۔ تو یہ عہد